آرمی چیف کی ہدایت پر پاک فوج کی زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں، مالی نقصانات کا ابتدائی جائزہ مکمل کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی انجینئرز نے جاتلاں کے پلوں اور سڑک کی مرمت شروع کر دی۔ ڈاکٹرز اور عملہ متاثرین کو طبی سہولیات فراہم کرنے میں مصروف ہے۔ ایویشن ٹیمز نے متاثرہ علاقوں کا ہیلی کاپٹرز کے ذریعے فضائی جائزہ لیا۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں NDMA کی بھی امدادی کارروائیاں، 200 ٹینٹ، 800 کمبل اور دیگر امدادی سامان بھجوا دیا گیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا خصوصی ویڈیو پیغام، کہتے ہیں میرپور میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر بے حد صدمہ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان بھی بہت رنجیدہ ہیں۔ کوشش ہے کہ وفاقی حکومت، آزاد کشمیر حکومت اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ مل کر زلزلہ زدگان کی امداد کرے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں۔ اس دکھ بھری خبر کا سامنا آنا بہت غم کا باعث ہے۔ نشانیاں ہیں، جب کبھی تبدیلی آتی ہے تو نیچے بےتابی بڑھتی ہے۔ فردوس عاشق کا زلزلے پر غیر سنجیدہ تبصرہ، بولی یہ تبدیلی کی نشانی ہے کہ زمین نے بھی کروٹ لی ہے، زمین کو بھی اتنی جلدی یہ تبدیلی قبول نہیں ہے۔ بعد میں وضاحتی بیان میں کہا کہ بات سیاق و سباق سے ہٹ کر لی گئی ہے۔ امریکی صدر نئی مشکل میں پھنس گئے۔ اسپیکر نینسی پیلوسی کا صدر ٹرمپ کے معاہدے کی انکوائری کا اعلان، کہتی ہیں امریکی صدر نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، قانون سے بالا تر کوئی نہیں، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے انکوائری کے اعلان کو کچرا قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے یوکرائنی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی، تحریر جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور بس 2 دن اور انتظار، آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ون ڈے 27 ستمبر کو کراچی میں ہوگا۔ مہمان ٹیم 11 سال بعد ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ کراچی میں ہوٹل پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اطلاع ملی ہے کہ میرپور میں زلزلے کے باعث شدید مالی اور جانی نقصان ہوا ہے، سب اس خبر سے دل گرفتہ ہیں۔ نیو یارک سے خصوصی ویڈیو پیغام میں انہوں نے مزید کیا کہا ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ میں اس وقت نیو یارک میں ہوں اور یہ خبر ملی ہے کہ میرپور میں، آزاد کشمیر میں زلزلے کا جھٹکا آیا ہے، جس سے بے پناہ نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، بہت سی املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ سن کر مجھے بے حد صدمہ پہنچا۔ وزیر اعظم بھی اس پر کافی پریشان تھے، دکھ کا اظہار کر رہے تھے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت اور مرکزی حکومت اور ہمارا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو ہماری اتھارٹی ہے NDMA، وہ فی الفور وہاں اپنی کارروائی کا آغاز کریں گے اور لوگوں کی جان کی اور مال کی حفاظت کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں، جو زخمی ہیں، انہیں جلد از جلد شفا دے۔ کو بتائیں کہ دیہی معیشت کو فروغ دینے کی اولین ترجیح کے باوجود پنجاب اسمبلی سے ایک بل بھی منظور نہ ہو سکا۔ دیہی معیشت پر انحصار کرنے والے ارکان پنجاب اسمبلی اس کی ترقی کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ دیہی معیشت کے تحفظ اور اس کی ترقی کے لیے پنجاب اسمبلی میں 1 سال میں قانون سازی نہ ہوئی۔ اسی پر بات کریں گے، لاہور سے ہمارے نمائندے گوہر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر، بتائیے گا، ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہوئی اسمبلی میں، کیا اعداد و شمار آپ کے پاس؟
पंजाब हुकूमत देही मीशत को फ़रोग़ देने के लिए पंजाब असम्बली में कानून साजी करने में नाकाम रही है। एक साल गुजरने के बावजूद पंजाब हुकूमत ने एक भी ऐसा बिल पंजाब असम्बली में मंजूर नहीं कराया जिससे देही मीशत को फ़रोग़ मिल सके। ज़राअत, लाइव स्टॉक, जंगलात, तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात, माही परवरिश समेत किसी भी शोबे में हुकूमत पंजाब ने कानून साजी नहीं की है। पंजाब असम्बली में ज़्यादातर अरकान का ताल्लुक ज़राअत और लाइव स्टॉक से है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब हुकूमत एक भी ऐसा बिल मंजूर नहीं कर सकी जिससे दही मीशत को फ़रोग़ मिले। इसके अलावा अभी तक ज़राअत, लाइव स्टॉक और माही परवरी के मुतालिक स्टैंडिंग कमेटियाँ भी कायम नहीं हो सकी हैं। माहिरीन है उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत को ज़राअत की तरक्की और खुशहाली के लिए फ़ौरन कानून साजी करनी चाहिए ताकि पंजाब में ज़रूरी मीशत को फ़रोग़ मिल सके। पंजाब ज़राअत और लाइव स्टॉक के हवाले से दुनिया भर में अपनी शोहरत रखता है, लेकिन पंजाब हुकूमत एक साल में भी इस हवाले से एक भी कानून मंजूर नहीं कर सकी है। जी। इस्लामाबाद में सऊदी सफारतखाने की जानिब से सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे। मौजूदा दौर दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बहुत फ़रोग़ मिला है। पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौसा शिकाबान, वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद, मौलाना फजलुर रहमान, DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर और मुसल्लह अफवाज के अफसरान भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का कहना था पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। मौजूदा दौर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बहुत फरोग मिला है। सऊदी अरब खादिम हरमैन शरीफैन की क़यादत में तरक्की कर रहा है। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन सेनेट ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद देते हुए कहा दोनों ममालिक का मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ यकसा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर कश्मीर समेत मुस्लिम उम्मा के मसाइल हल कर सकते हैं। तकरीब में सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से खुसूसी रक्स भी पेश किया गया।